ایک طرف ہم نے جانا کہ ہم حقیقی نبیوں کی شناخت کے لیے معجزے کو بنیادی معیار نہیں مان سکتے، اور یہاں تک کہ اگر ایسا معیار استعمال بھی کیا جائے تو اب ہمارے پاس اس تک رسائی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس کے معجزوں کے ذریعے نبی ہونے کا یقین دلا سکیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یہ امکان کہ کچھ دعوے دار واقعی خدا کے نبی ہوں ایک اہم امکان ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا کوئی حل ہے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ کوئی شخص واقعی خدا کا نبی ہے یا نہیں؟ ایک مثال کے ذریعے ہم اس صورتحال کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری کیفیت ایسی جگہ میں موجود شخص کی سی ہے جہاں کسی مرکزی انتظامیہ کا کمانڈر ایک اہم مشن کے لیے کسی کو بھیجتا ہے، لیکن وہ ایسی جگہ ہو جہاں مرکز سے رابطہ ممکن نہ ہو۔ کوئی آتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہارے لیے تمہارے کمانڈر کا ایک اہم اور فیصلہ کن پیغام لایا ہوں، اور کمانڈر نے تمہیں اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم ایسی صورتحال میں ہوں تو عقل کیا فیصلہ دیتی ہے؟ کیا ہمیں فوراً اس پیغام پر یقین کر لینا چاہیے اور اسے نظر انداز کر دینا چاہیے؟ یہاں نہ تو ہم اس پیغام کو مکمل نظر انداز کر سکتے ہیں، نہ ہی فوراً اس پر اندھا اعتماد کر سکتے ہیں۔ سب سے دانشمندانہ اور منطقی طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پیغام کے مواد پر غور کریں اور دیکھیں کہ جو کچھ وہ شخص کمانڈر کے پیغام کے طور پر پیش کر رہا ہے، کیا وہ اس علم سے مطابقت رکھتا ہے جو ہمیں پہلے سے اس کمانڈر کے بارے میں حاصل ہے؟ کیا اس میں ایسی صفات اور معیارات موجود ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہاں ہمیں قرائن اور شواہد کے مجموعے پر توجہ دینی چاہیے تاکہ دیکھ سکیں کہ ہم اس دعوے پر اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، یا اس کے پیغام میں تضاد ہے، یا وہ پہلے کے معلوم شدہ پیغامات سے میل نہیں کھاتا، تو ہمارا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور ہم اس پیغام کو مسترد کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ پیغام واقعی کمانڈر کی طرف سے ہے، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچیں اور شک میں رہیں تو سب سے معقول رویہ یہ ہوگا کہ ہم پیغام کے مفید پہلوؤں سے فائدہ اٹھائیں، خواہ ہم اس شخص کو کمانڈر کا نمائندہ تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح نبیوں اور نبوت کے دعویداروں کے ساتھ بھی ہمیں یہی منطقی طریقہ اپنانا چاہیے، یعنی جو پیغام آج ہمارے پاس پہنچا ہے اس کے مواد کو پرکھیں اور اس کا تجزیہ کریں۔ اگر ہمیں ایسی نشانیاں ملیں جو ظاہر کریں کہ یہ پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، تو ہم مطمئن ہو کر اسے رد کر دیتے ہیں، اور اگر ہمیں اطمینان ہو جائے کہ یہ پیغام واقعی خدا کی طرف سے ہے تو ہم اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکیں تو کم از کم جو مثبت اور مفید باتیں اس پیغام میں ہیں ان سے عملی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بغیر اس کے کہ ہم لازماً اس شخص کو نبی مانیں۔ البتہ یہ کہ ہم کیسے اس نتیجے پر پہنچیں کہ کوئی نبی نہیں ہے، یا کیسے یہ طے کریں کہ وہ واقعی نبی ہے اور اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے، یہ وہ نکات ہیں جن پر تفصیل سے آئندہ گفتگو ہونی چاہیے۔